الذي نزه ربه برفعة بلد وما ولد سبحان الله. نشهد أن لا إله إلا الله. محفل اسلامی اور مجلس شرعی میں بیٹھنے کے آداب میں سے یہ ہے کہ ہر متکلم اور سننے والا اپنے دل کی تمام لائنوں کو رضا الہی حاصل کرنے کی خاطر اللہ کے سامنے بچھا رکھے، بجائے اس کے کہ وہ نکتہ چینی کا تصور ذہن میں لے کے بیٹھے۔ اصل مقصود یہ ہے کہ دل کی گہرائیوں میں وہ بات اتر جائے اور اللہ کی توفیق سے اتر جائے، وہ بات جس بات کو قلوب عباد میں بٹھانے، چھکانے، ڈھکانے کے لیے اللہ رب العزت نے لاکھ سے زائد اپنے رسول اور پیغمبر بھیجے۔ خاص طور پہ رسول مصطفیٰ نظم مقدس، شرف مجسم، حسن منظم، عدل مفخم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ستودہ صفات کو منصہ شہود پہ جلوہ گر کرنے کے بعد اسود و احمر تمام ذرہ ذرہ کائنات کے لیے اپنا خاص پیغام دے کر بھیجا۔ اس سلسلہ میں یہ سب سے زیادہ مقدم بات ہے کہ اللہ رب العزت کی بلندی اور رفعت، جس کی کوئی انتہا نہیں، کوئی حد نہیں، کوئی اول و آخر کا مظاہرہ نہیں، اتھاں اور بے انتہا بلندیاں اور رفعتیں، سر بلندیاں، تقدسات، تعلیات، تجلیات خدا بندی کا اندازہ لگانا نہایت ہی مشکل ہے۔ ہاں، کچھ اندازہ جبھی لگایا جا سکتا ہے کہ پہلے جس رسول انور کے ذریعے اللہ رب العزت نے اپنی بلندیوں، اپنی تعلیوں، اپنے جلالات، اپنے کمالات کا پیغام دے کر بھیجا ہے، سب سے پہلے یہ دیکھا جائے کہ اس کا وہ رسول، وہ گلگلشن لافتہ، بدر برج حل عطا، گوہر انما، احمد مجتبی، محمد مصطفیٰ، خود ان کی ذات کو کتنا بلندی اللہ کریم نے بخشی ہے، کیونکہ یہ مقولہ زبان زد عوام و خواص ہے کہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر یا مختصر۔ اگرچہ اللہ کریم کے بعد کا یہ تصور، بعدیت کا تصور، یہ حلولیوں کا تصور ہے، مگر لوگوں کے سمجھانے کے لیے تمثیل کے طور پہ یہ کہا جاتا ہے
کہ اللہ کی بلندیوں کا، اللہ کی ذات و صفات کی بلندیوں کا اندازہ جبھی لگایا جا سکے گا کہ پہلے ان بلندیوں کی تبلیغ کرنے والے پیغمبر محمد مصطفیٰ کی بلندیوں کا پتہ لگایا جائے۔ وہی گزشتہ رات والا تقریباً مضمون آ جائے گا اس میں، یعنی عزت محمد الرسول اللہ۔ جب تک اللہ کی طرف سے پیغام دینے والے رسول عظیم نبی کریم محمد متین و امین جب آپ کی ذاتی اور صفاتی حیثیت کے پیش نظر آپ کی ان بلندیوں اور کمالات کا اندازہ یا تقدیر یا تخمینہ نہیں لگایا جا سکتا، اس وقت تک وہ بے پایاں ذات جس کا نہ کوئی ولد، نہ کوئی بلد، نہ کوئی جلد، نہ کوئی قیت، نہ کوئی زیت، نہ کوئی حیث، نہ کوئی بیس، نہ کوئی لذت، نہ کوئی مسرت، نہ کوئی مضبط، نہ کوئی نظم، نہ کوئی غدر، نہ کوئی فدر، نہ کوئی فکر، نہ کوئی جزر، نہ کوئی مد، نہ کوئی بحر، نہ کوئی بحر، جس کا کوئی مخلوقات اور کائنات کے اندر ایک قسم کی حد کی انتہا یا ابتدا بھی نہیں ہے، جب تک اپنے بھیجنے والے کی بلندیوں کا پتہ نہیں بتائے گا، اس ذات کی، وہ ذات بے ہمتا، وہ ذات بے عظمہ، وہ ذات باسان، وہ ذات لاسان، وہ ذات غیر فان، وہ ذات باق، اس کا تقدس کا پتہ کیسے چل سکتا ہے؟ اس لیے اللہ کی توحید سے پہلے یہ معلوم کرنا لابدی ہے، حتمی ہے، ضروری ہے، یقینی ہے کہ سب سے پہلے محمد کریم کی عزت کی بلندیوں کا پتہ لگایا جائے۔ رفعت اور بلندی مقام محمد الرسول اللہ، جب تک اس کا صحیح تخیل، جب تک اس کے متعلق سمجھنے کا صحیح طور پہ تحیو، تحفظ، تمدد، تنصر، تحذر، تنقر، تشبث، تحقق، تودد، تعلی جمال، جب تک دل کے اندر، دل کی رانائیوں اور گہرائیوں میں، وجود کے ایک ایک چپے اور چکمکے میں جب تک وہ چھا نہیں جائے گا، اس وقت تک کیسے پتا چلے گا کہ اللہ کریم کی ذات و صفات غیر محدود ہیں؟ پہلے رفعت محمد کو معلوم کرو تاکہ پتا چلے اتنی بڑی بلند صفات والا محمد جب وہ محدود ہے، معلوم ہوا اللہ کی رفعت و بلندی کا مقام ایسا ہے جس کی انتہا کو خود محمد مصطفیٰ بھی نہیں جانتا۔ اس لیے اللہ کریم نے اپنے خاص پیرائے کے اندر قرآن مقدس میں ایک جملہ یہ ذکر کر کے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، بلے بلے روک نہیں فرمایا، وَرَفَعْنَا لَكَ، سبحان اللہ، رفع تو نہیں کہا کیونکہ اللہ کی ذات تو ایک ہے، اللہ کی بلندیوں کا کوئی انتہا نہیں، کیونکہ اکیلا ہو کے کہتے ہیں رفعنا، ہم نے بلند کیا۔ میں نے 14 طبق کی کائنات کی مشینری کو لیبر بنا کے اپنی آپ کی تعریف میں لگا دیا۔ ورفعنا لک، اے میرے پاک پیغمبر، رفعنا لک ذکرک، گویا عرش معلی سے لے کر تحت الثری تک ذرہ ذرہ گوشہ گوشہ کائنات کا، ٹپا ٹپا چپا چپا، ٹانک ٹانک چھٹانک چھٹانک، ذرہ ذرہ ہرا ہرا، ترا ترا، فرا فرا، جو کچھ میں نے بنایا ہے تمام کائنات کے ذرہ ذرہ کو میں نے آپ کے ذکر والے مکان بنانے کے لیے میں نے ان کو لیبر کا، مزدوروں کا کام بنا دیا ہے۔ اور میرے مزدوروں، محمد کریم کے ذکر اور بلندیوں کا کوٹھا تیار کرنا ہے، اس لیے عرش معلی تو بھی لیبر کا کام دے، آسمان تو بھی لیبر کا کام دے، بہشت برین تو بھی لیبر کا کام دے، محدث افلاک تو بھی لیبر کا کام دے، آسمانوں تم بھی لیبر کا کام دو، تم تمام مزدور ہو، سبحان اللہ، تم تمام
مزدور ہو، اینٹیں اور گارا لے کر آنے والے ہو، اپنی اپنی زبانیں کم کے ساتھ، زبانیں کیف کے ساتھ، زبانیں بے کیف کے ساتھ، زبانیں عیان کے ساتھ، زبانیں قرآن کے ساتھ، زبانیں عنوان کے ساتھ، زبانیں جنان کے ساتھ، زبانیں بیان کے ساتھ، زبانیں اعلان کے ساتھ، ایک ایک انداز سے تم کہتے چل. اللہ کریم فرماتا ہے رفعنا، ہم نے پوری مشینری تیری تعریف کی بلندیوں کے مکان کی تعمیر کے لیے لگا دی. مگر سن میرے محبوب پیغمبر، مجھے کوئی خاص ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ میں تو خود بخود بلند ہوں. مجھے تو ضرورت ہے کس کی؟ لاکا تیرے لیے مجھے یہ کرنا پڑا، مجھے اپنے لیے تو کرنے کی ضرورت نہیں. رفعنا لکا، ہم نے سارا کچھ یہ مشینری کو لگا دیا ہے. ہاں ہر چیز تیرے ذکر کو بلند کرنے والی ہے. سورج آئے تو بھی رفعنا لکا، چاند آئے تو بھی رفعنا لکا، رات آئے تو بھی رفعنا لکا، دن آئے تو بھی رفعنا لکا، آسمان ہو تو بھی رفعنا لکا، بہشت میں ذکر ہو تو رفعنا لکا، قرآن آئے تو بھی رفعنا لکا، بیان آئے تو بھی رفعنا لکا. اے میرے پیغمبر رفعنا ہوں تو میں ایک، مگر رفعنا میں اکیلا نہیں بلند کرنے میں لگا ہوا، میری ساری مخلوقات لگی ہوئی ہے تیری غلامی کے ذکر کے اندر. رفعنا لکا ذکرک، رفعنا لک. کیوں دید رسول امین خدا برخاست خواب علم نشرح، علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظهرک ورفعنا لک ذکرک. کیوں دید رسول امین خدا برخاست خواب علم نشرا، ہموار بشو برئی دل دل بگزار بخواب علم نشرا. ہاں در ہفت بہشت بشو داخل، در دوزخ بنظر علم نشرا، در ہفت بہشت بشو داخل، در دوزخ بنظر علم نشرا. قرآن شود بر تو نازل، در صدر تو صاف علم نشرا، علم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. ساری مشینری کو میں نے لگا دیا. میرے آسمان تے زمین تے بہشت برین تے عرش کریم تو لا کے وہ سارے کو نو گھن کے تا سرا تک ذرہ ذرہ کائنات دا رفعنا لک ذکرک، میں سارے نو تیری تعریف وچ لا دیتا ہے میرے پاک پیغمبر. مگر لگایا تائیں لاکا، مینو آپ نو ضرورت کوئی نہیں تیریاں ضرورتاں پوریاں کرنے واسطے. میں تیریاں تعریفاں نہ کردا تے تیریاں ضرورتاں پوریاں نہ ہوندیاں، تیریاں بلندیاں میں بیان نہ کردا تے کسے نو تیری بلندی تے شان دا پتہ نہ ہوندا. اتنا بلند شان، اتنا بلند شان، اتنا بلند شان، اتنا ذکر بلند کیتا. کون تو نبی وآدم بین الماء والتین. میری نبوت دیاں دھماں پا دتیاں سن اللہ نے، میری نبوت کی دھوم مچی ہوئی تھی.
ابھی تک آدم کا وجود برابر بھی نہیں ہوا تھا، پہلے ہی سے اللہ نے میری نبوت اور رسالت کی دھوم مچا دی تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ رفعنا اللہ کا ذکر رکھ، اللہ کریم فرماتے ہیں میں نے پہلے ہی سے مشہور کر رکھا تھا۔ ساری کائنات ابھی تک موجود ہی نہیں ہوئی، بلکہ آدم علیہ السلام کا ابھی تک وجود تو کیچڑ اور گارے کی شکل میں موجود تھا، ابھی تک تو وجود مقدس نایاب نہیں ہوا تھا۔ اس کے باوجود اللہ کریم فرماتے ہیں میں نے اپنے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی دھوم اور شہرت پہلے مچا دی، لہذا جب بھی دنیا میں کوئی پیغمبر آتا گیا، جڑا پیغمبر بھی آیا، توجہ ہے، خیال کریو، جو پیغمبر بھی آیا دنیا میں، اللہ فرماتے ہیں اذ اخذ اللہ میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب وحکمت ثم جاءکم رسول۔ جو پیغمبر بھی آیا جب نبوت لے کے جانے لگتا تھا، نبوت کی تمام موجیں پا کے دنیا کی طرف چلنے لگتا تھا، تو میں بلا کے جھنجھوڑ کے پوری طرح ٹھکا کے اس پیغمبر سے کہا کرتا تھا لما آتیتکم من کتاب و حکمت، او میرے آدم، او میرے نوح، او میرے شیس، او میرے سالے، سب کہو علیہم الصلاۃ والسلام۔ تم جب بھی ہو میرے ابراہیم، ہو میرے اسماعیل، جو پیغمبر بھی جانے لگتا تھا میرے دربار نبوت سے باہر یاب ہونے کے بعد، میں پیچھے سے بلا کے کہا کرتا تھا جا رہے ہو؟ جی ہم جا رہے ہیں، نبی بن کے جا رہے ہیں، رسول بن کے جا رہے ہیں، تیری رسالت کے پیغام لے کے جا رہے ہیں۔ اچھا جاؤ، جہاں تمہارا پیر ہو وہاں تمہیں خیر ہو، میری سلامتیوں کے جھنڈوں کے نیچے تمہیں جگہ ملے، جاؤ بالکل خیر کے ساتھ جاؤ، سلامتی کے ساتھ جاؤ، مگر ایک بات یاد رکھنا ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، ہو تو تم رسول بن کے جا رہے، پر سوچنا اگر تمہارے دور میں، تمہارے دور نبوت میں وہ خاص رسول آ جائے، رسولن، بولو رسول، رسولن، بولو نا یار، بالکل للو ہی ہو تو کیا مصیبت ہے تمہیں، بولتے کیوں نہیں؟ جاءکم رسول، شاباش بولو، رسول مصدق لما معکم، رسول مصدق لما معکم۔ او جب تم جاؤ گے دنیا میں، اے میرے ابراہیم، او میرے نوح علیہم الصلاۃ والسلام، تم جا رہے ہو، واقعی تم نبی ہو، واقعی تم رسول ہو، مگر جب تم جا رہے ہو تمہاری نبوت و رسالت کی ٹھاٹھ باٹھ لگی ہو دنیا میں، اچانک اگر وہ خاص رسول آ جائے، یا اللہ کون سا رسول؟ اللہ فرماتے ہیں رسول، رسول التنوین للتعظیم والتعظیم للتنویر والتنویر للتخصیص التخصیص للتشہیر التشہیر للتعریف۔ اللہ کریم فرماتے ہیں وہ خاص صفتوں والا رسول آ جائے تمہارے دور میں، اور تمہارے میں سے کسی پیغمبر کے دور میں جس کے گھونگھرے بال اتنے ہوں، جس کا جبین مقدس زحا کا چہرہ شرما رہا ہو، اور جس کی صفتیں ایسی ہوں، جس کی کبک رفتار ہو، جس کی گھانٹے مار ہو، جس کی پہلے دار ہو، جس کی ساتھ چمکار ہو، جس کے چلنے میں گھمکار ہو، جس کے زمین پہ چلنے میں دھمکار ہو، جس کے ساتھ مجھے پیار ہو، جس کو میرے ساتھ انتظار ہو، رسول
کہو نا رسول مصدق، اور وہ رسول بھی ایسا ہوگا اس کے پاس بھی پیغام وہی ہوگا جو پیغام تم پہلے پہنچا رہے ہوگے، وہی پیغام ہوگا۔ کون سا؟ لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی آقا، لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی داتا، لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی غالب، لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی من موہن، لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی دلبر، لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی جانی، لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی دیتا، لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی آدے، لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی پارے، لا الہ الا اللہ۔ جو پیغام تم پہنچا رہے ہوگے وہی پیغام وہ لے کے آئے گا۔ البتہ صفتی اس کی کیا کیا ہوگی؟ رسول، رسول خاص رسول، اس کی خاص علامتیں ہوں گی۔ مصدق کون؟ جب ایسا رسول آ جائے پھر کیا کرو گے تم؟ اللہ تو بتا ہم کیا کریں؟ اللہ فرماتے ہیں رفعنا، اللہ کا ذکر رکھ، ہم نے اتنا تیرا ذکر بلند کر دیا، اتنی بلندیوں پہ تو پہنچ گیا میرے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ، کہ ہم نے ہر رسول کو حکم دے دیا تمہارے میں سے کسی پیغمبر کے دور میں وہ نبی آ جائے جس کا آسمانوں میں نام احمد ہوگا، جس کا زمینوں پہ نام محمد ہوگا، جس کے نام پہ حمد ضرور لٹک رہا ہوگا۔ حمید ہوگا تو بھی حمد سے، حامد ہوگا تو بھی حمد سے، محمود ہوگا تو بھی حمد سے، محمد ہوگا تو بھی حمد سے، احمد ہوگا تو بھی حمد سے، حماد ہوگا تو بھی حمد سے، حمد ہوگا تبھی حمد سے، محمدہ ہوگا تبھی حمد سے۔ وہ خاص رسول آ جائے پھر تمہارے ذمہ کیا بات ہے؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَا تَنْصُرُنَّ، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، پھر تم پہ یہ لازم ہے یوں نہ سمجھنا کہ ہم رسول ہیں، ہم نبی ہیں، کون مائی کا لال ہے ہمیں ہلانے بلانے والا؟ نہیں نہیں، یوں نہ سمجھنا، میرے کاغذوں میں تو تم رسول رہو گے، مگر جس زمین پہ میرا محمد الرسول اللہ آ جائے وہاں میری غیرت کا تقاضا یہ ہے، اوپر کو بلند میں ہوں، نیچے سے بلند محمد الرسول اللہ ہے، اوپر بغیر کسی حد و انتہا کے میرا ذکر بلند ہے، زمین پہ بے انتہا طور پہ محمد کا ذکر بلند ہے، اس لیے آپ پہ لازم ہوگا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَا تَنْصُرُنَّ، پھر تم کلمہ پڑھ کے دائرہ ایمان میں داخل ہو کے میرے محمد کی امت میں داخل ہو جانا، پھر میرے کاغذوں میں تو آپ رسول ہوں گے، مگر دنیا کے کاغذوں میں تم امت محمد مقبول ہو گے۔ پھر کلمہ پڑھنے کے بعد یہ بھی نہیں کہ تم حجروں میں بیٹھ جاؤ، کلمہ پڑھ لینے کے بعد پھر تم بیٹھ کے عبادتیں کرنا شروع کر دو، کلمہ پڑھ لینے کے بعد میرے محمد کی امت میں داخلہ لینے کے بعد ختم اور تیجے کلخانیاں اور چار پائیاں توڑتے رہ جائیں۔ نہیں نہیں، میرے پیغمبر پر ایمان لانے کے بعد طویل لکھنے کا کام شروع نہ کر دینا، ڈنڈے پھوکے کا کام شروع کر نہ دینا، یہ ٹھگ پونے کے نزدیک نہیں جانا۔ پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ وَلَا تَنْصُرُنَّ، پھر جس جہاد میں میرا محمد جائے آپ بھی انہی غلاموں کی صف میں مل کے پیچھے چلنا، جس صف میں بلال ہوگا، جس صف میں صدیق ہوگا، جس صف میں خبیب ہوگا، جس قطار میں عمر ہوگا، جس قطار میں عثمان و علی ہوں گے، جس قطار میں محمد کریم کے مقتدی ہوں گے، آپ بھی وَلَا تَنْصُرُنَّ، پھر تم بھی نصرت کرنا۔ جانتے ہو نصرت آئے؟ یہ تمہاری نصرت تو ایک الگ نصرت ہے نا، جو نصرت خدا کہہ رہا ہے وہ کون سی ہے؟ من انصاری اللہ،
عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کون ہے میری نصرت کرنے والا؟ قال الحواریون نحن انصار اللہ، ہم ہیں اللہ کی امداد کرنے والے۔ کس میں؟ داعین اللہ، اللہ کی توحید کی دعوت دینے میں ہم نصرت کریں گے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں او میرے پاک باز بندو، او میرے سچے رسولو، او میرے حقے اور ہکے اور پکے رسولو، او میرے پاک دامن رسولو، او میرے بے داغ بے لاگ بے باک بے خطر بے حذر بے عیب رسولو، جب تم محمد کریم کو پالو تو اپنی نبوت کا دعویٰ چھوڑ کے میرے پیغمبر کی نبوت میں اندر امتی کی حیثیت میں داخل ہو کے وَلَا تَنْصُرُنَّا، جس غزوے میں جائیں، جس جہاد پہ جائیں، جس جنگ کے اندر جائیں، نصرت یوں کرنا ہے کہ اپنی جان اپنی ہتھیلی پہ رکھ کے محمد کریم کے ساتھ جنگوں میں شریک ہونا۔ توجہ ہے تو پھر تسی کوڑے ہو، یہ توجہ ہے تو پھر اگر کوئی پیغمبر بھی قبروں میں زندہ ہوتا تو حضرت محمد کریم کی نبوت تسلیم کر کے امت میں داخل ہوتا یا نہ؟ اور امت میں داخل ہو کے نبی کریم کے ساتھ ساتھ چلتا کہ نہ؟ اللہ کریم نے تو فرما دیا ہے کہ پیچھے بیٹھ رہنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اگر میرے پیغمبر کا دور آ جائے تم اپنی نبوت کو تالے لگا کے میرے دربار میں تو آپ نبی ہوں گے، مگر دنیا کے دربار میں میری غیرت یہ تقاضا کرتی ہے، یہ برداشت نہیں کرتی کہ جس طرح میری بلندیوں میں کوئی شریک نہیں، میں چاہتا ہوں میرے محمد کی بلندیوں میں بھی کوئی شریک نہ ہو۔ اس لیے پھر آپ ان کی نبوت کا اقرار کر کے امت میں داخل ہو کے پیچھے ہٹ کے بیٹھ نہ رہنا، ساتھ ساتھ بولو بولو صوفیو، ساتھ ساتھ کیا کرنا؟ چلنا۔ صرف چلنا ہی نہیں، تلوار ہاتھ میں لینا۔ حیا کرو، سوچو مولویو پیرو، محمد پاک کی عزت کی اتنی پاس اللہ کریم کرتے ہیں کہ 1,24,000 پیغمبر بھی آ جائیں، وہاں ان کی موجودگی میں اکیلا محمد پاک آ جائے، اللہ فرماتے ہیں تمام کی نبوت تو ختم کی جا سکتی ہے تاکہ میرے محمد کی بلندیوں میں فرق پیدا نہ ہو جائے۔ جس کی اتنی بلندی ہو وہ بے عیب ہوتا ہے کہ نہیں؟ وہ پاک ہوتا ہے کہ نہیں؟ بولو، تعویذ گنڈے سے بھی پاک ہوگا کہ نہیں؟ بولو، تھوک موک سے بھی پاک ہوگا کہ نہیں؟ نظر بد لگنے سے پاک ہوگا کہ نہیں؟ جادو کے چل جانے سے پاک ہوگا کہ نہیں؟ کیونکہ جادو ہے شیطان کی شور و پکار کا نام، اور جب شرک کی تعظیم اور شرک کی عزت کرنے والا محمد پہ اثر نہیں ڈال سکتا، مشرک خود تو تباہ ہو سکتا ہے مگر محمد پاک کی پاکیزگی کو، بلندی کو چھو نہیں سکتا۔ جب شیطان محمد کریم کے تابع ہو جاتا ہے، شیطان والا جادو محمد پہ اثر کیسے کر سکتا؟ نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا، رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ، آپ نے جو فرمایا لکل ابن آدم قرینان، قرین من الجن و قرین من الملک، ہر آدمی کے پاس 2 ساتھی ہوتے ہیں جو اس کے ساتھ ہمیشہ جڑے رہتے ہیں، ایک فرشتوں میں سے اور ایک شاباش بولو، جو گھر سے لڑ بھیڑ کے آئے ہو وہ بھی اب تو بولو نا۔ نبی علیہ السلام سے سوال کیا گیا یا رسول اللہ آپ کے ساتھ بھی لگے رہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں بالکل میرے ساتھ بھی ہے، ایک دائیں طرف رہتا ہے ایک بائیں طرف، جنات شیاطین میں سے دائیں طرف اور بائیں طرف، اور دائیں طرف فرشتوں میں سے فرشتہ اپنی طرف کھینچتا ہے، شیطان اپنی طرف چوک بازی کرتا ہے۔ نبی علیہ السلام سے عرض کیا گیا یا رسول اللہ پھر آپ کے شیطان کا کیا حال ہے؟ توجہ ہے؟ اٹھا کے دیکھو بخاری مسلم احادیث کی کتابیں، آپ تو ماشاءاللہ علماء ہیں۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں میرے والا شیطان، لیکن اللہ آننی علیہ، اللہ نے میری بڑی امداد کی ہوئی ہے۔ شیطان بڑی چوک تو لگاتا ہے مگر اللہ نے میری امداد ایسی کی ہے، وَلَٰكِنَّهُ أَسْلَمَ، میرے والا شیطان تو مسلمان ہو گیا۔
میرے والا وہ جن تو اسلامہ، ایک روایت میں اسلامو، ایک میں ہے ماضی اسلامہ، یعنی اللہ کریم نے مجھے اس کے شر سے صحیح سالم محفوظ رکھا ہوا ہے، دوسری مجھے صحیح سالم، اور دوسری روایت میں اسلامہ، میرے والا شیطان جو ہے وہ تو اسلامہ میرا تابع بن گیا ہے، مجھے چوک نہیں دے سکتا۔ جب شیطان محمد سے مقابلہ نہیں کر سکتا تو شیطان کی سور و پکار والی کلام جو جادو ہے وہ محمد پہ کیسے اثر کر سکتی ہے؟ ہاں جادوگر خود تو تباہ ہو سکتا ہے، جادو کرنے والا بھوک کے مر تو سکتا ہے، مگر محمد کا اتنا بلند مقام ہے کہ وہاں شیطانی کلام کا اثر نہیں پہنچ سکتا۔ اتنا بلند مقام اللہ کریم فرماتے ہیں وَرَفَعْنَا لَكَ ہائے 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 لَكَ ضم الإِلَٰهُ اسْمَ النَّبِيِّ بِاسْمِهِ ضم الإِلَٰهُ اسْمَ النَّبِيِّ بِاسْمِهِ إِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ فِي الْخَمْسِ أَشْهَدُ۔ کسی پیغمبر کا نام اللہ کریم نے اپنے نام کے ساتھ نہیں جوڑا، ایک محمد پاک کا نام نامی اس میں گرامی ہے جس کو اللہ نے لا الہ الا اللہ کے ساتھ جوڑ دیا ہے، اس لیے ضم الإلٰه اسم النبی باسمہ اذا قال المؤذن فی الخمس اشہد واشرقت النبوۃ بالحسن بالفقر آسنا۔ اللہ کریم نے اشراق نبوت کا مقام اس وقت لگایا جب محمد کریم کی جوانی کی وہ نیکیاں اور کمالات اتنی بلندی پہ پہنچ چکے تھے لوگوں، اتنی بلندی پہ تو سورج کی روشنی بھی نہیں جتنی بلندی پہ محمد کی پاکیزگی پہنچ چکی صلی اللہ علیہ وسلم۔ توجہ ہے؟ کتنے بے حیا لوگ ہیں جو کہتے ہیں، علامہ صاحب آپ کے متعلق سنا ہے، آپ کہتے ہیں کہ نبی کریم اگر زندہ ہیں تو قبر کھولو میں چونڈی لگاتا ہوں، کہنے والا بھی نطفہ حرام کا، آگے الزام لگانے والا بھی تہم حرام کا، اور یہ تو تصور کرنے والا بھی مرتد ہے۔ بے حیا باش ہر چخاہی کن، اس سے بڑا کون بے حیا ہوگا؟ سات پشت یا بے حیا، خاندانی بے حیا جو محمد الرسول اللہ کے متعلق یہ تصور کرے، اور کہنا تو رہ گیا درکنار، دل کی کھڑکیوں میں، دل کی گہرائیوں میں یہ تصور کرنے والا بھی اگر کلمہ گو تھا تو مرتد ہو جائے۔ زلف دراز میں اتنی بلندی جس بلندی کی عطا کوئی نہیں، انتہا کوئی نہیں۔ ہاں البتہ اللہ فرماتے ہیں یہ بلندی ہے مگر اس کی حدود موجود ہے۔ حدود توجہ کرو، حدود اگر بغیر حد کے بلندی ہے تو کس کی ہے؟ اس کے علم کی حدود بھی موجود ہیں، اس کی طاقت کی حدیں بھی موجود ہیں، اس کی صفات کی حدیں بھی موجود ہیں، اس کی ذات کی حدیں بھی موجود ہیں، اس کے تقاضا حیثیت کی حدیں بھی موجود ہیں، اس کی گرمی اور سردی کی حدیں بھی موجود ہیں، اس کے نان کے اور دادے حال نانے حال کی حدیں بھی موجود ہیں، اس کے مرنے اور جینے کی حدیں بھی موجود ہیں، اس کے کھانے اور پینے کی حدیں بھی موجود ہیں۔ اتنا فرق ہے وہ بھی انتہاؤں پہ پہنچا ہوا ہے، اللہ بھی انتہا پہ، مگر اللہ کی انتہا کی حد کوئی نہیں، محمد کی بلندی کی انتہا کی حد بہت۔ کہیں سمجھ آ رہی؟ ایک دو مثالیں شٹر کر دو۔ ہاں حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی کریم فرماتے ہیں او ابو بکر عمر، دایاں ہاتھ اپنا حضرت صدیق اکبر کے کندھے پہ رکھا، بایاں ہاتھ اپنا حضرت عمر کے کندھے پہ، چلتے ہوئے کبھی کبھی جھٹکا دے کے صدیق کو اپنے سینے سے ٹھک کر لیتے، کبھی کبھی چلتے ہوئے عمر کو ٹھاکا دے لیتے، دو تین دفعہ چٹک بٹک جب ہوئی سینہ محمد سے، حضرت عمر اور حضرت صدیق نے مسکرا کے کہا او پیارے محبوب، آپ جدھر لے چلے ہمیں
انکار کی گنجائش نہیں ہے. ہم جاتے تو ہیں جا رہے ہیں مگر ضرورت ہمیں کوئی نہیں. اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں کیوں؟ کہنے لگے یا رسول اللہ آپ تو اس لیے جا رہے ہیں کہ حضرت سعد کے گھر جائیں گے, اس کی دعوت قبول کریں گے. آج بھوک لگی ہوئی ہے, چلو اس کے گھر کھانا بھی مل جائے گا, اس کی تمنا بھی پوری ہو جائے گی. میں جو 9 دن کا بھوکا ہوں, عمر کہتے ہیں میں 7 دن کا بھوکا ہوں, آپ کہتے ہیں میں 11 دن کا بھوکا ہوں, اس لیے آپ جا تو اس لیے رہے ہیں. مگر سنیں اللہ کے پاک پیغمبر 3 مرتبہ جو آپ نے اپنے سینہ سے لگایا, اللہ ان دیکھے کی قسم ہے ہماری بھوک تو ختم. سبحان اللہ ماشاءاللہ. ہماری بھوک تو ختم ہو گئی. اب تو آپ کی صحبت میں جا رہے ہیں مزے اڑاتے ہوئے. اللہ کے پاک پیغمبر جب جا رہے ہیں حضرت سعد کا گھر نزدیک آ جاتا ہے. اتفاقی اپنے کسی کام کے لیے حضرت سعد اپنے گھر سے نکلتے ہیں, اپنی چوکاٹ دروازے کی سے ایک پاؤں باہر دھرتے ہیں, یوں ہی گلی کے اندر دیکھتے ہیں تو چمکار ہے. سبحان اللہ. یوں ہی دیکھا تو کہنے لگے محمد یار ہے, یہ تو سچا دلدار ہے, یتیموں کا غمخوار ہے, مجھے جیسے پیار ہے, جو سنرا سچ یار ہے, روشن ستار ہے. اللہ کے پاک بندے نے فوراً اپنے پاؤں پیچھے کھینچ لیے, دروازے کی ڈلی تاک کی بند کر دی, اندر بیٹھ گیا. سمجھ گیا کہ محمد کریم میرے گھر پہ آ رہے ہیں. اور پھر وہ یہ خود یہی بیان کرتے ہیں, دنیا والوں کو اگر بھوک لگ جائے تو چہرے کی رونق ختم ہو جاتی ہے, مگر محمد پاک کا یہ خاصا ہوا کرتا تھا, اگر آپ کو بھوک زیادہ ہوتی تو چہرے پر نورانیت اور رونق 2 سے زیادہ ہو جایا کرتی تھی. دنیا کا قانون ہے, اگر غم آ جاتا تو آدمی کا چہرہ اترا اترا معلوم ہوتا ہے, مگر محمد پاک پہ جب غم ہوتا تھا ہم دیکھتے تھے کہ 4 گنا زیادہ حسن بڑھ گیا محمد پاک. جب زیادہ چمکار تھے, زیادہ چٹکار تھے, زیادہ گھمکار تھے, زیادہ جھلکار تھے, مجھے پتا چل گیا آج بھوک لگی ہوئی ہے محمد الرسول اللہ کو, میرے دروازے پہ آ رہے ہیں. جلدی جلدی دروازہ بند کر کے اندر بیٹھ گیا. دروازے پہ آ پہنچے سراجن منیرا, دائی اللہ کا آ گیا, رسول معظم آ گیا, ہادی امت آ گیا, سید کامل آ گیا, سید اکمل آ گیا, مشید اجمل آ گیا, مؤید اعلی آ گیا, معبد اعدا آ گیا, اتقا آ گیا تے اکشا آ گیا, اولا آ گیا تے عرفہ آ گیا, اعلی آ گیا تے اجلا آ گیا, ابہا آ گیا تے اہا آ گیا, آہا آ گیا, عالم آ گیا تے کالم آ گیا, اعظم آ گیا تے انور آ گیا, اجدر آ گیا تے اکبر آ گیا, انور آ گیا تے ازما آ گیا, اعظم آ گیا تے اکمم آ گیا, اتما آ گیا تے اسما آ گیا, اکحل آ گیا, آین آ گیا, احبب آ گیا, احمد آ گیا, محبوب محمد آ گیا, دلیل آ گیا, خلیل آ گیا, جلیل آ گیا, جمیل آ گیا, ہادی رضی آ گیا, ہادی امیل آ گیا, ہادی دلیل آ گیا, شافی علیل آ گیا, وحدت توحید آ گیا, ناظم تقریر آ گیا, آدر تنعیم آ گیا, آدر توحید آ گیا, آدر توقیر آ گیا, شمس دعا آ گیا, کمرے سجا آ گیا, ادب دزا آ گیا. معلوم ہوتا ہے آج آپ کے چہرے پہ بھوک کے نشان لگے ہوئے ہیں. اس لیے حضرت سعد نے دروازہ بند کر کے اندر خانے میں بیٹھ گیا. باہر آ کے اللہ کے رسول فرماتے ہیں السلام علیکم, السلام علیکم. حضرت سعد کہتے ہیں وعلیکم السلام یا رسول اللہ. سبحان اللہ. السلام علیکم, السلام علیکم. نبی کریم نے پیچھے مڑ کے کہا بچوں قسمت کو کہو آج سعد بھی کوئی نہیں. سعد بھی, ہاں سعد تو ہے مگر پردوں کے پیچھے
اللہ کے بغیر دیکھنے والا جو کوئی نہیں، سننے والا جو کوئی نہیں، اللہ کی طاقتیں بھی ختم ہونے والی نہیں، اللہ کا علم بھی ختم ہونے والا نہیں۔ محمد کی بلندیاں تو بڑی ہیں مگر بلندیاں آخر ختم ہو جاتی ہیں، حدیں موجود ہیں، علم کی حد بھی موجود ہے، پردوں کی اوٹ آ جائے تو زندہ پیغمبر کو بھی پتا بولو اوے اللہ کا نام بولو ہے۔ حد اگر نہیں ہے تو اس کی بلندیاں اس کی بہت ہے جن کی انتہا کوئی نہیں۔ محمد کریم کی رفعت اور بلندی تو ہے پر انتہا موجود ہے، علم کی انتہا بھی موجود ہے، طاقت کی انتہا بھی موجود ہے۔ اب دروازے سے باہر ہیں محمد الرسول اللہ اور اندر ہے حضرت سعد بیٹھا ہوا، وہ کہتے ہیں سلام علیکم یا اہل سعد، او سعد والو سلام علیکم۔ اندر سے سعد جواب دیتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں چلو ابو بکر و عمر ہم چلتے ہیں۔ کیوں؟ حضرت جی فرماتے ہیں جس سعد کی دعوت پہ آئے تھے وہ صاحب یہاں موجود نہیں ہے۔ جب پیچھے چلنے لگے پاؤں کی آہٹ سنی حضرت سعد نے، ٹھک بک کی لک دک کی، اس دروازے کی کھولا دروازہ کھول کے باہر نکلے تو نبی کریم اسی طرح کندھوں پہ ہاتھ رکھ کے اپنے دو سپاہیوں کے، اپنے وزیروں کے، اپنی دونوں آنکھوں کے، اپنے شمس و کمر پہ، اپنے دونوں بازوؤں پہ چل رہے ہیں۔ آگے سے آ کے کہتا ہے جھولنا شروع ہو گیا، یوں جھولنا شروع، کہتا ہے اتیتانا فدینا کا، اتیتانا فدینا کا، اتیتانا فدینا۔ یا اللہ میں ہوتا نا اس وقت کیا مزہ ہوگا۔ اتیتانا فدینا کا، نبی کریم نے حضرت صدیق کو پورا ہو، حضرت صدیق اکبر کے کندھوں پہ ہاتھ رکھا ہوا، حضرت عمر کے کندھوں پہ ہاتھ رکھا ہوا، اسی طرح چل رہے ہیں اور کہتے ہیں ہاں کذا نبعث یوم القیامہ، انشاءاللہ دن قیامت کے اسی طرح جفے لگائے ہوئے اٹھیں گے اللہ کے دربار میں۔ مگر کار ہوئی ہے دروازے کی، سامنے آتا ہے حضرت سعد اور آ کے چھولنے لگ گیا۔ نبی کریم کھڑے ہو گئے، اسی طرح کندھوں پہ ہاتھ رکھے ہوئے، اسی طرح قطار بندی اور سامنے جھوم کے کہتے ہیں اتیتانا فدینا کا، 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 اتیتانا فدینا کا۔ اور رحمت کے بادل گرجے تو ہو پر برسے نہیں، اتیتانا فدینا کا، اتیتانا فدینا کا۔ آئے تو ہو رحمت کی بدلیاں بن کے مگر فدینا کا، میرا خاندان قربان جائے، برسے بغیر گرج کے جا رہے ہو۔ اتیتانا فدینا، بولو سمندرا، اتیتانا فدینا کا، اتیتانا فدینا کا، اتیتانا فدینا کا۔ آپ تصور کریں وہ کیسا سما ہوگا جب نبی کریم کھڑے ہوں گے، آگے سے جھوم کے کہہ رہا ہوگا اتیتانا فدینا کا، اتیتانا فدینا کا۔ اے اللہ کے پیارے پیغمبر، آپ تو رحمت کے بادل بن کے آئے ہیں مگر برسے بغیر گرج کے واپس جا۔ اے اللہ کے پاک پیغمبر، نبی کریم فرماتے ہیں اللہ کے بندے تو جو گھر میں موجود نہیں تھا، وہ عرض کرتے ہیں حضرت جی اللہ کی قسم میں گھر کے اندر موجود تھا، دروازے کے پاس موجود تھا، صرف اندر باہر کا فرق تھا۔ دروازے کی ڈلی کے اندر والی سائیڈ پہ میں تھا، باہر والی جہت پہ آپ تھے۔ وہ اللہ کا بندہ اگر تو موجود ہوتا تو سلام کا جواب تو ضرور دیتا۔ حضرت جی اللہ کی قسم ہے میں نے جواب ضرور دیا ہے۔ ہاں او اللہ کے بندے اگر جواب دیتا تو ہم تو سن لیتے۔ عرض کرتے ہیں اگر میں سنواتا تو آپ سنتے، جب میں نے سنوایا نہیں، انسنی کو سننے والا کون؟ ہاں انسنی کو سننے والا کون؟ جب میں نے سنوایا نہیں تو آپ نے سنا نہیں۔ حدیث کے لفظ کیا ولم اس میں کا، نوٹ کر لو، ولم اس میں کا، میں نے آپ کو سنوایا نہیں، جب میں سنواؤں نہیں تو آپ سنے کیسے؟ نہ انسنی کو سنا کرنا، سنی کو انسنا کرنا، انسنی کو سنا کرنا اللہ کریم کا کام ہے۔ اس لیے اللہ کریم فرماتے ہیں ما
انت بمسمع من فی القبور. آپ جس طرح سنتے نہیں اس طرح سنواتے نہیں. نہیں سمجھ آئی؟ ما انت بے سامن بے سامن بے اسب خطوب. دروازوں کے پیچھے آپ سنتے نہیں تو قبروں کے نیچے آپ سنواتے نہیں ہیں. ما انت بے مسمن من فی القبور. ہاں کیوں؟ بے انتہا بلندیاں تو کیسے کی؟ جو بلندی آپ کو عطا کی ہے 14 طبق سے تو زیادہ ہے، مگر اللہ کریم کی بلندیوں کے نیچے نیچے رہتی ہے آپ کی بلندی. اللہ کی بلندیوں کی حد کوئی نہیں، آپ کی بلندیوں کی حد موجود ہے. اگر پردہ آ جائے تو بلندی ختم ہے، اگر اوٹ آ جائے تو علم ختم ہے، اگر میاں بیماری آ جائے نیند آ جائے تو طاقت ختم ہے. مگر اللہ کریم کون ہے؟ انہ لا الہ الا هو العزیز الحکیم. وہ حکیم وہ ہے جس کا علم ختم نہ ہونے پائے. آپ بھی عزیز و حکیم ہے اور ہر کوئی عبد العزیز ہے، عبد الحکیم ہے. عزیز ہے تو اللہ، حکیم ہے تو اللہ. لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی داتا الا اللہ، نہیں کوئی آقا الا اللہ، نہیں کوئی مولا الا اللہ، نہیں کوئی ملجا الا اللہ، نہیں کوئی ماوا الا اللہ. انشاءاللہ زندگی میں پھر ملیں گے جب کبھی موقع ملا.